الجأت ظهري إليك، یا اللہ میں نے اپنا اعتماد تیرے اوپر کیا ہے، میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے۔ یا اللہ یہ بھی اس لیے کہ اگر میں تیرے اوپر بھروسہ نہ کروں تو تیرے ناراض ہونے کا ڈر ہے، تیرے اوپر بھروسہ کروں تو تیرے راضی ہونے کی امیدیں ہیں، تیرے اوپر بھروسہ نہ کروں تو جہنم کا خطرہ ہے، تیرے اوپر بھروسہ رکھوں تو جنت کی امید ہے۔ میرے بھائی یہ الفاظ قابل غور ہیں، یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ رغبۃ و رہبۃ الیک، کہ یا اللہ یہ توحید کی باتیں جو میں نے کہی ہیں تیرے ثواب کے شوق میں کہی ہے، تیری جنت کے شوق میں کہی ہے، تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے کہی ہے، تیرے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کہی ہے۔ یہ قابل غور الفاظ کیوں ہیں؟ کئی صوفی حضرات بظاہر کئی عبادت گزار آپ پاک و ہند میں دیکھیں گے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی جنت لینے کے لیے، یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے۔ نہیں نہیں، ہم خود غرض نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ہم خود غرض، ہم سوتے بعد نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم جہنم سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کرتے، ہم تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی ان کے یہ الفاظ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ عام آدمی کو بظاہر ان کے الفاظ بڑے اچھے نظر آئیں گے، اگر آپ کو قرآن و حدیث کی آیات کا اور حدیث کا علم نہیں ہوگا آپ بھی واہ واہ کریں گے کہ کیا بات کہی ہے، کہ نماز پڑھتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے لیے نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں۔ لیکن ان کے یہ الفاظ اگر مان لیے جائیں تو یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے کلام کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہے، انبیاء کرام کے اسوہ اور طریقہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 17 بارے میں سورہ انبیاء میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا علیہم الصلاۃ والسلام، پھر فرمایا کہ ہمارے یہ نبی خیر کے کاموں میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے، ویدعوننا یہ ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیں پکارا کرتے تھے، ہماری عبادت کیا کرتے تھے، رغبا ورہبا، عبادت کرتے تھے دو وجہ سے، فرمایا ہمارے ثواب لینے کے لیے، ہمارا ثواب لینے کے لیے، ہماری جنت لینے کے لیے، اور ہماری ناراضگی سے بچنے کے لیے، ہماری جہنم سے بچنے کے لیے۔ یہ تو نبیوں کی سنت ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی جنت کی امید رکھنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ بار بار قرآن پاک میں یہ کہیں کہ تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی، تم یہ کہو گے تو جنت ملے گی، آپ آگے سے کہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم جنت کی عبادت نہیں کریں گے، یہ تو آپ نعوذ باللہ خالق کی بےعزتی کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تین طرح کے خیالات ہونے چاہیے، تین طرح کے مقاصد ہونے چاہیے۔ نمبر 1 رب راضی ہو جائے، نمبر 2 رب کی جنت مل جائے، رب سے دو ثواب مل جائے، نمبر 3 رب کی ناراضگی سے بچ جائیں، رب کی جہنم سے بچ جائے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ نبی علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں اس دعا میں جس کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت